حالات کے ساتھ۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کو معلوم ہے کہ بابری مسجد کی شہادت اور اب بر صغیر پاک و ہند میں اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ میرا اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی میں نے کسی بھی اپنے زمانے کے حالات کے بارے میں غور کرنا شروع کیا اور مجھے تلاش ہوتی ہے کہ کہیں کوئی حوالہ، کوئی مشابہت کسی درجے میں، اس لیے کہ ایک مقام پر قرآن مجید میں آیا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ اب اگرچہ اس کی تعبیرات مختلف ہیں، تمہارے حصے کا ذکر، تمہارے حصے کی نصیحت، لیکن ذکر کا ایک مفہوم وہ بھی ہے کہ تمہارا ذکر ہے۔ اور ایک حدیث نبوی میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے، بڑی وہ عظیم حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کے بیان میں میں سمجھتا ہوں کہ جامع ترین حدیث وہی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے سوال کیا، قلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ یہاں حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا، اگر ہم ہوتے تو ہم تو سقراط اور بقراط ہیں نا، تو ہمارا تو معاملہ ہوتا ہے معلومات اور علمیات سے متعلق، ہم پوچھتے کب ہوگا، کیوں ہوگا، کدھر سے ہوگا، کیا ہوگا۔ یہ سارے سوالات جو ہے کہ وہ فتنہ کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیوں آئے گا، کیسے آئے گا، کیا اس کے حالات ہوں گے، کیا تفاصیل ہوں گی، یہ سب در حقیقت صرف پہلے ہی انداز ٹھیک تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق ہے معلومات سے۔ عملی مسئلہ کیا ہوتا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے۔ لہٰذا حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا فتنہ کب ہوگا، کدھر سے ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، بلکہ جو عملی اعتبار سے اہم سوال تھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا۔ مخرج آپ دیکھتے ہوں گے آج کل ہوائی جہازوں میں بھی لکھا ہوتا ہے، ایگزٹ جو ہوتا ہے، ایمرجنسی ایگزٹ، مخرج، نکلنے کا راستہ۔ تو حضور نے فرمایا کتاب اللہ، اس فتنے سے نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب ہے۔ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ طویل حدیث ہے، میں صرف 3 ٹکڑے اس کے سنا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی تعریف بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا اس میں تم سے پہلے کے لوگوں کے حالات بھی ہیں، تمہارے بعد میں جو حالات آنے والے وہ بھی ہیں، اور تمہارے مابین جتنے بھی اختلافات پیدا ہوں گے ان سب کا فیصلہ بھی ہے۔ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ کیا ہو کر دیتے ہو، ٹھیک ٹھاک تھا معاملہ۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس حوالے سے میرا تجربہ یہ رہا ہے کہ جب بھی کبھی میں کسی وقتی موضوع پر غور کرتا ہوں تو مجھے کہیں نہ کہیں، آج تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ مجھے قرآن مجید کے کسی مقام سے اس میں کوئی رہنمائی نہ ملی ہو، چاہے وہ ایک یوں کہیے کہ ضمنی انداز میں بات ہوتی ہے، جزوی ہوتی ہے، ایگزیکٹلی تو وہ حالات آج نہیں ہے، 1400 برس کا فصل ہے، لیکن یہ مقام اصل میں مجھے محسوس ہوا کہ اس کی ہماری اس وقت کی جو صورتحال ہے بر عظیم پاک و ہند کی، اس کے حوالے سے اس میں بڑی مشابہت موجود ہے۔ تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کا ترجمہ اور یہ کہ اس وقت جو حالات تھے کہ جن میں یہ آیات نازل ہوئیں ان کا ایک آپ کے سامنے تصور آ جائے۔ الف لام میم، یہ تو حروف مقطعات ہیں، 4 مکی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، 2 مدنی صورتوں کی۔ سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، سورہ آل عمران یہ مدنیات ہیں۔ مکیات سورہ عنکبوت، سورۃ الروم جس کی ابتدائی آیات ہیں، پھر سورہ لقمان، پھر سورہ سجدہ۔ تو یہ 6 آیتیں جو ہے سورہ روم کی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، مغلوب ہو گئے رومی قریب کی سرزمین میں، ادنا قریب کا، دنا کہتے ہیں قریب کھونے کو، رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے، اور یہ تھوڑا سا جغرافیے کا نقشہ ذہن میں لے آئیے۔ جزیرہ نما عرب جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اس کے جنوب میں اور دونوں طرف سمندر ہے، ادھر بحر احمر ہے مغرب میں، مشرق میں خلیج فارس یا خلیج عربی جو بھی اس کو کہیں، جنوب میں بحر ہند ہے، بحر عرب ہے۔ اوپر جا کر ایک تکون بنتی ہے، وہ تکون یہ ہے کہ ادھر سے اگر بحر احمر کی جو بحر احمر ہے، ریڈ سی، اس کی خلیج عقبہ کی سیدھی لکیر کھینچیں اوپر،
اور ادھر سے خلیج فارس کی سیدھی لائن کھینچ دیں تو اوپر جا کر یہ ایک جگہ مل جائیں گے، اور یہ ایک ٹرائنگل وجود میں آئے گی۔ بیس نیچے ہے جنوب میں، جو جزیرہ نما عرب کا عریبین